آج ہم پارٹنرشپ فرم کے بارے میں بات کریں گے کہ پارٹنرشپ فرم کیا ہوتی ہے، اس کی رجسٹریشن کہاں پر ہوتی ہے، اور لوگ پارٹنرشپ فرم کو رجسٹرڈ کیوں کرواتے ہیں، اور پارٹنرشپ فرم کی رجسٹریشن کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پارٹنرشپ فرم جو ہے اس کو 1932 کا قانون ڈیل کرتا ہے، 1932 کا ایکٹ، اس کو ہم پارٹنرشپ ایکٹ کہتے ہیں۔ پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت رہ کر ہم پارٹنرشپ فرم کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، فریم کرتے ہیں۔ جب دو پارٹنر یا اس سے زیادہ پارٹنرز مل کر بزنس کرنا چاہتے ہوں اور اپنے بزنس کو ایک نام دینا چاہتے ہوں، یا انہوں نے اپنے بزنس کا ایک نام سوچ رکھا ہو اور مل کر بزنس کرنے کے لیے جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہوئی ہوں، ان کو پارٹنرشپ ڈیڈ کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ کر کے، فریم کر کے، اور اس پارٹنرشپ ڈیڈ کو دو گواہوں کی موجودگی میں سائن کر کے آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے بعد، پارٹنرز کی آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے بعد جب رجسٹرار اور فرم کے پاس رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ فرم تشکیل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں یا دو سے زیادہ لوگ ہیں، یعنی کہ پارٹنرشپ فرم کے اندر کم سے کم دو لوگ ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 50 لوگ ہو سکتے ہیں۔ دو یا 50 سے کم، دو سے زیادہ اور 50 سے کم، جتنے بھی لوگ ہوں، مثال کے طور پہ 10 ہیں، 5 ہیں، 45 ہیں، جب یہ لوگ مل کر ایک بزنس کرنے کا سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اے پرسن کا اتنی انویسٹمنٹ ہوگی، بی پرسن کی اتنی انویسٹمنٹ ہوگی، اکاؤنٹ کو کون لوگ مینج کریں گے، بک آف اکاؤنٹ کو کس طرح دیکھا جائے گا، اور رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اوبلیگیشنز کیا ہوں گے، پیسے کس طرح بھی ڈرا کروائے جائیں گے، مینیجنگ ڈائریکٹر کیا ہوگا۔ جب پارٹنرز کے درمیان یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہو جاتی ہیں اور وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور ان کا ارادہ مل کر بزنس کرنے کا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے بزنس کا کوئی نام بھی سوچ رکھا ہوتا ہے، یا انہوں نے اپنے بزنس کا کوئی نیا نام رکھنا ہوتا ہے، تو وہ اس مقصد کے لیے ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بناتے ہیں۔ پارٹنرشپ ڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیمپ کے اوپر اپنی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پارٹنرز کے درمیان جو سیٹل ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ڈیڈ کے اوپر لکھ لیتے ہیں، اور نیچے اپنے سائن کرنے کے بعد دو گواہوں کی بھی سائن کرواتے ہیں، تو اس ڈیڈ کو پھر وہ رجسٹرار اور فرم کے پاس رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ اور جب یہ ڈیڈ، ان کی لکھی ہوئی ڈیڈ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، سیٹلمنٹ، آفر اینڈ ایکسیپٹنس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جب رجسٹرار اور فرم کے پاس جاتی ہے رجسٹرڈ ہونے کے لیے، تو رجسٹرار اور فرم اپنے دفتر میں ڈیو پروسیس کرنے کے بعد اس ڈیڈ کو اپنے پاس رجسٹرڈ کر لیتا ہے، اور رجسٹریشن کے بعد ایک فارم سی ایشو کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرم رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ تو فارم سی کے بعد ان پارٹنرز کی جو فرم ہوتی ہے باقاعدہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا کام ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق کنٹینیو کر لیتے ہیں جو انہوں نے آپس میں سیٹل کی ہوتی ہیں۔ وہ یعنی کہ بزنس کا ایک ایم ڈی بنا لیتے ہیں، کسی کو بک آف اکاؤنٹس کو واچ کرنے کی ذمہ داری دے دیتے ہیں، کسی کے ذمہ مینوفیکچرنگ کا، کسی کے ذمہ سروسز کا کام ہوتا ہے، پرافٹ وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی روشنی میں پھر اپنا وہ نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویسے تو کوئی بزنس جو ہے وہ فرم کے علاوہ بھی پارٹنرز مل کر سکتے ہیں، وہ ایس سی سی پی میں جا کر اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، یا ایل ایل پی جسے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کہتے ہیں، وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں۔ مگر آج کے ٹاپک میں ہم نے صرف رجسٹرار اور فرم کے پاس جو فرم رجسٹرڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر فارم سی آتا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، رجسٹریشن اور فرم، یعنی فرم کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح رجسٹرڈ کرایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔